اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ روم میں اپنی نشانیاں بیان کر رہے تھے، مختلف قسم کے مختلف انواع و اقسام کی نشانیاں کہ لوگ غور و فکر کریں، شکر گزاری کریں، تفکر تدبر کریں اور عقل کا استعمال کریں، ہے نا، ان نشانیوں کے ذریعے سے۔ ابھی پھر سے آ رہی ہے ویسی ہی آیتیں، آیت نمبر 41 ہے نا، آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے ہم لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر ظاہر ہو گیا، الفساد فساد، ظاہر ہو گیا فساد، فی میں، البری بر میں یعنی کہ خشکی میں، اور البحری بحر میں یعنی سمندر میں، ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور سمندر میں، بما بھی وجہ سے، ما جو اس وجہ سے کہ جو کسبت، کسبہ کمایا، کسبت کمایا، ایدی، ایدی پلورل ہے ید کا، بیما اس وجہ سے کہ جو کسبت کمائی کی، ایدی، ایدی ید کا پلورل ہے، ایدی یعنی ہاتھوں نے، الناسی لوگوں کے، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمائی کی، لیذیقہم، لی تاکہ، یا وہ، زی کا ذائقہ چکھائے، ہم ان کو، تاکہ وہ چکھائے ان کو، بعد بعض، الذی وہ جو، عملو، واو الف وہ سب، عملہ عمل کرتے تھے، لعلہم تاکہ وہ سب، لعلہ تاکہ، ہم وہ سب، یرجعون یا وہ، واؤن سب، رجع لوٹ آئیں۔ ظاہر ہو گیا فساد بر میں اور بحر میں یعنی خشکی اور تری میں، اس وجہ سے کہ جو کمایا ہاتھوں نے لوگوں کے، تاکہ وہ مزہ چکھائے ان کو بعض اس کا، وہ جو عمل کیے انہوں نے، تاکہ وہ سب لوٹ آئیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ زمین میں جو فساد پھیلتا ہے خشکی اور تر میں، وہ کس وجہ سے پھیلتا ہے؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ وہ جب برائی کی طرف دوڑنے لگتے ہیں تو ساری زمین پہ فساد برپا۔ اسی طرح خشکی میں بھی لوگ، تری میں بھی یعنی سمندروں میں بھی لوگ فساد پھیلاتے ہیں، اور خشکی میں بھی لوگ فساد پھیلاتے ہیں۔ اچھا، اس کے مفسرین نے دو ترجمے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو خود انسان اپنی کمائیوں سے، خود اپنی برائیوں سے وہ کرتا ہے نا، زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ ایک یہ کہ جب انسان برائیاں کرنے لگتا ہے تو اللہ پھر خشکی اور تری دونوں جگہ پر عذاب دینا شروع کرتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں وبا پھیل جانا تو پوری خشکی پہ پھیل جاتی ہے، اسی طرح سے طوفان آ جانا، پھر ایک طرح سے باڑھ آ جاتی ہے، کہیں ڈراٹ پڑ جاتا ہے، یہ سارا کیا ہے؟ خشکی اور تری کے عذاب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، غلط اعمال میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کو آزماتے ہیں، انہی آزمائشوں کے ذریعے سے، مطلب عذاب دے کر، تاکہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یعنی کہ اگر تم بہک گئے ہو، کہیں بھٹک گئے ہو، تو تھوڑا سا جرک کیا جاتا ہے، جھٹکا دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ کیا کریں؟ لوٹ آئے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جب موت کے منہ میں جا کر واپس آتا ہے تو اس کی زندگی پلٹ جاتی ہے، بدل جاتا ہے وہ۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو جھٹکا دیتے ہیں کہ دوبارہ لوٹ آؤ۔ اور اسی طرح جب لوگ اعمال برے کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے ساری خشکی اور زمین میں کیا پھیل جاتا ہے؟ فساد۔ تو دونوں کیسی ایک دوسرے سے ملتی جلتی بات ہے کہ جب عمل برے ہوں گے تو فساد پھیلے گا، اور جب فساد پھیلے گا تو عذاب آئے گا۔ اور عذاب کیوں آتا ہے؟ تاکہ لوگ اللہ کی طرف دوبارہ سے رجوع کریں، اللہ کی طرف دوبارہ سے لوٹ آئیں۔ آیت نمبر، ظہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، فی البری والبحری، بحر میں خشکی میں، بری والبحری خشکی میں، اور تری میں یعنی کہ سمندر میں، بما کسبت اس وجہ سے کہ جو کسبت کمایا، ایدی الناسی لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم تاکہ وہ چکھائے ان کو، بعد اس کا بعض حصہ، الذی وہ جو، عملو ان سب نے عمل کیا، لعلہم تاکہ وہ سب، یرجعون تاکہ وہ اللہ کی طرف کیا ہوں؟ لوٹ آئیں۔
آیت نمبر 42 قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. قل آپ فرما دیجئے سیرو تم سب، واولف تم سب، سیرو سیر کرو چلو پھرو، آپ فرما دیجئے تم سب چلو پھرو فی الارض زمین میں، فانظروا پھر واولف تم سب نظرا دیکھو، پھر تم سب دیکھو یعنی غور و فکر کرو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ دیکھیں کانا کا ترجمہ یہاں پہ ہوا میں ہو گیا، کبھی ہے کبھی تھا کبھی ہونا، اس طرح سے ترجمہ ہوگا، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبل جو پہلے تھے یعنی جو پہلے گزر چکے. ہاں ہاں بالکل، کیونکہ پرانی بات ہو رہی ہے نا کہ ہو چکا وہ کام، اسی لیے ہوا آتا ہے. بارک اللہ فیک، اللہم زد فزد. آپ فرما دیجئے کہ تم سب سیر کرو چلو پھرو زمین میں، پھر تم سب دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے. کان اکثرہم تھے ان میں سے اکثر، اکثر یعنی زیادہ تر، ہم ان میں سے مشرکین شرک کرنے والے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ان مشرکین باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. آپ فرما دیجئے، آپ کہیے کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ انجام مشرکین، دیکھیں اکثر لوگ مشرکین تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا. تو آپ غور و فکر کرنے کے لیے زمین میں کیا کرو، چلو پھرو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون. فَأَقِمْ پھر اقم قائم کیجئے، آیت نمبر 43. فَأَقِمْ پھر قائم کیجئے، وجہ کا آپ کے چہرے کو، للدینی دین کے لیے، القیم سیدھے دین کے لیے یعنی کہ دین اسلام کے لیے ہے نا، دین القیم دین اسلام ہے. فَأَقِمْ پھر قائم کر لیجئے اپنے چہرے کو، یعنی اپنا رخ کر لیجئے کس طرف، دین قیم کی طرف، سیدھے دین کی طرف. من قبلی من سے، قبلی پہلے، اس سے پہلے، ان کے یاتیا یا وہ عطا آ جائے، یومن وہ دن، لا مرد لہو لا نہیں، مرد رد ہونا یعنی لوٹنا، لہو اس کے لیے یعنی اس کا لوٹنا ممکن نہیں ہے، وہ جو دن آئے گا تو پھر وہ لوٹ کر نہیں جائے گا، من اللہ اللہ کی طرف سے، یوم اذن اس دن، یصدعون یا وہ واؤن سب، صدع وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی کہ پولرائزیشن ہو جائے گا. ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ کس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ تم سب ٹکڑے ٹکڑوں میں الگ ہو جاؤ گے، جو جیسے اعمال رکھتا ہوگا وہ اس طریقے سے الگ الگ ہو جائے گا. فَأَقِمْ پھر قائم کر لیجئے اپنے چہرے کو، پھر رخ کر لیجئے اپنے چہرے کا دین قیم کی طرف، درست دین کی طرف، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہیں لوٹنا ہوگا اس کا اللہ کی طرف سے، اس دن وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن، قیامت کے دن آنے سے پہلے پہلے اپنے دین کو درست کر لو، دین اسلام پر قائم ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ دن آ گیا تو پھر کوئی کتنا بھی گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے، نہ وہ دن پھیرا جائے گا، نہ اس کے خود کے بھی دن نہیں پھیرے جائیں گے. یعنی ایک مرتبہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر نہ توبہ قبول ہے نہ کوئی عمل قبول ہے، پھر ساری چیز کیا ہو جائے گی، خاتمے پر آ جائے گی. تو اللہ کی طرف سے وہ دن نہ پھیرا جائے گا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کیا کر لو، اپنے دین کو قائم کر لو، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو دین اسلام کی طرف کر لو، اور اس دن کیا ہوگا، لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. ایسے جدا ہوں گے کہ والدین سے بچے، بچوں سے اولاد، ہر کوئی ایک دوسرے سے کیا ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا. تو اس دن سارے لوگ جدا جدا ہوں گے. من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.
من آیت نمبر 44 من جو کفرا جو کفر کرے فعلیہ پھر علا پر ہی اس پر ہی جو کفر کرے تو اسی پر ہے کفر ہو اس کا کفر یعنی کفر کا وبال اسی پر ہے نا جو کفر کرے تو اسی پر ہے وبال اس کے کفر کا ہو اس کے کفر کا ومن عمل صالحا اور من جو عملہ عمل کرے صالحا صالح نیک فلانفسہم پھر لیے انفس نفسوں کے لیے ہے نفس کا پلورل ہے انفس نفسوں کے لیے جانوں کے لیے ہم انہی کی نفسوں کے لیے انہی کی جانوں کے لیے یعنی ان کے خود کے لیے یمہدون یا وہ واؤن سب مہدا کا یہاں پہ کیا ترجمہ لکھا ہے راہ ہموار کرنا راہ ہموار کرنا لکھا ہے اور جو عمل کرے گا نیک آیت نمبر 44 آیت نمبر 44 آیت نمبر 44 the last word ہاں یہ ترجمہ ہے صحیح فلاح کا راستہ ہاں وہ سامان کر رہے ہیں یعنی آگے کی راہ کا سامان کر رہے ہیں یعنی آخرت کا وہ لوگ سامان کر رہے ہیں مہد بنا رہے ہیں مہد یعنی اپنا پالنا اپنا ٹھکانہ وہاں بنانے کی تیاریاں کر پریپریشن دا رائٹ ٹرانسلیشن از پریپریشن وہ تیاریاں کر رہے ہیں ومن عمل صالحا اور جو عمل کرے گا صالحا نیک فلانفسہم تو وہ انہی کی نفسوں کے لیے انہی کی جانوں کے لیے یمہدون یا وہ واؤن سب مہدا تیاریاں کر رہے ہیں مطلب جو آگے کی اصل زندگی ہے وہ تو اس کی تیاریاں کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نہ کوئی کفر کا کسی اور کو صلہ دینے والا ہے نہ کوئی نیکی کا کسی اور کو صلہ دینے والا ہے جو کفر کرے گا وہ اس کا وبال خود بھگتے گا اور جو نیکی کرے گا اس کے فائدے وہ خود اٹھائے گا ہے نا اور وہ لوگ جو نیکیاں کر رہے ہیں یا جو برائیاں کر رہے ہیں تو اپنے آگے کی تیاریاں کر رہے ہیں جیسی بھی تم کو جیسی زندگی آگے جینی ہے ویسی تیاریاں دنیا میں کرنی ہوگی ہے نا تو یہاں پر جو عمل صالح کر رہے ہیں وہ تو اپنی خیر والی زندگی کی کیا کر رہے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں کیونکہ یہ آگے کنٹینیو ہو رہی ہے تو یہ ایمان والوں کی بات ہے اور جو ہاں بالکل وہ اسی چیز کے گود میں گر جائے گا بالکل بارک اللہ فیکم مہد اسی کو کہا جاتا ہے مہد پالنے کو کہا جاتا ہے نا کریڈل کو تو یمہدون وہ سب تیاری کر رہے ہیں لیجزیہ آیت نمبر 45 لی تاکہ یا وہ جزا بدلہ تاکہ وہ بدلہ دے الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عملو ان سب نے عمل کیے الصالحاتی نیک من فضل ہی من سے فضل ہی اس کے فضل سے تاکہ وہ بدلہ دے الذین ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے عمل کیے نیک اپنے فضل سے انہو بے شک وہ لا نہیں یحب یا وہ محبت کرتا الکافرین کافروں سے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جو عمل کرتا پہلے یہ ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بدلا دے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل کیے ان لوگوں نے نیک اپنے فضل سے بے شک وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو یعنی جو کفر کر رہا ہے تو وہ اس کا وبال بھگتے گا اس کے اوپر اس کے کفر کا کیا آنا ہے عذاب آنا ہے اور جو نیک عمل کر رہا ہے تو وہ اپنی جان کے لیے یعنی اپنے ہی آپ کے لیے وہ نیک عمل کر رہا ہے اور وہ کس چیز کی تیاری کر رہا ہے آخرت کی تیاری کر رہا ہے آخرت کی جب وہ تیاری کرے گا تو اللہ رب العزت کیا کرے گا اس کو جزا دے گا ایسے لوگوں کو جزا دے گا جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے جزا دیتا ہے فضل کسے کہا جاتا ہے جو ہم ڈیزرو بھی نہ کریں اللہ اس کو عطا کر دے ہے نا جو ہماری جس چیز کے ہم مستحق بھی نہ ہو وہ چیز عطا کر دینا وہ فضل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں جب ہم نیکی کے متعلق پڑھ رہے تھے ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا اور کئی زیادہ اضعافاً کثیرہ ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فضل ہے نا برائی پر ایک برائی فضل ہوا کہ نہیں اور نیکی پر 10 نیکیاں تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے نا کہ تم جس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے تم تو ایک بدلہ ڈیزرو کرتے تھے ہم نے تم کو 10 دے دیے 100 دے دیے 700 دے دیے 50 دے دیے بڑھا کر دے دیا
تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، وہ اپنے فضل سے جزا دیتا ہے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو، لیکن وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت تھوڑی سی بڑی ہے، ہم پہلے اتنا ریوائز کرتے ہیں۔ چلو شاہین آپ کرو گے پہلی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 46۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور من سے آیاتہ اس کی آیتوں میں سے، وَمِنْ آیاتہ اس کی یعنی اللہ کی، آیتی نشانیوں، من سے اور اس کی نشانیوں میں سے، ان کے، یرسلا یا وہ، رسلا بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، مبشرات خوشخبریاں دینے والی، ولی یذیقکم اور لی تاکہ یا وہ زی چکھائے، تم کو اور تاکہ وہ چکھائے تم کو، من رحمتہ من سے رحمتی رحمت کی، اس کی رحمت سے وہ مزہ چکھائے، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبریاں دینے والی، اور تاکہ وہ چکھائے تم کو اپنی رحمت میں سے، یعنی اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ اور تجری، سوری تجری نہیں تجری، اور لی تاکہ، تا وہ، دیکھیں فلک جو ہے فیمنن ہے تو یہ تا کا ترجمہ وہ میں جائے گا، ولی تجری اور تاکہ وہ جری جاری ہو جائے، الفلک کشتی، بھی امرہی اس کے حکم سے، اور تاکہ چلے کشتی اس کے حکم سے، ولی تبتغوا اور لی تاکہ، تا تم، واولی سب باغیا تاکہ تم سب تلاش کرو، اور تاکہ تم سب تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور لعلہ تاکہ تم سب تشکرون تم سب شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اس کی آیتوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والیاں، اور تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے، اور تاکہ چلے کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم سب تلاش کرو اس کے فضل میں سے، اور تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا ان ہواؤں پر غور کرو جو بارش ہونے سے پہلے چلتی ہیں۔ جب وہ ہوائیں چلتی ہیں تو کیا ہوتی ہے، تم خوش ہو جاتے ہو نا کہ اب بارش ہونے والی ہے، تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ ہوائیں خوشخبریاں دیتی ہوئی بارش سے پہلے آتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت ان دا سینس بارش رحمت ہے نا، تو اس کی رحمت پھر آتی ہے، اور ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں اس کے حکم سے، اور تم اس کے ہی انہی ہواؤں کے ذریعے سے اپنا فصل تلاش کرتے ہو۔ یعنی کہ اگر وہ کشتیاں نہ چلے تو تمہارا امپورٹ ایکسپورٹ کہاں سے چلے گا؟ یعنی جو بحری جو بیڑے ہوتے ہیں وہ یہاں سے وہاں جو جاتے ہیں وہ کس کے ذریعے سے جاتے ہیں؟ کشتیوں کے ذریعے سے، اور کشتیوں کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ہواؤں کی، اور ہوائیں کیسے چلتی ہیں؟ اس کے حکم سے۔ تو اللہ رب العزت نے ہواؤں میں بھی نشانی رکھ دی کہ اس سے بارش برستی ہے، اس سے پانی بھی ضروری ہے نا، ہاں اسی میں کشتی چلے گی نا، ہوا بھی چاہیے پانی بھی چاہیے، دونوں چیزیں، اور یہ کشتیاں چلتی ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے، اور تم پھر اپنا فضل تلاش کرتے ہو، یعنی تم غلے یہاں سے وہاں پہنچاتے ہو، تجارتیں کرتے ہو۔ فضل کا یہاں پر مطلب ہے تجارت، تم تجارتیں کرتے ہو، یعنی کہ تم اپنا غلہ تلاش کرتے ہو، اور تاکہ تم سب کیا ہو جاؤ، مشکور ہو جاؤ، شکر گزار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 27، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانُوا حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق، اور بے شک، ارسلہ بھیجا نا ہم نے، اور بے شک بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، من سے قبل پہلے کا آپ سے پہلے، رسولن کئی رسولوں کو، رسول از دا پلورل آف رسول، ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، رسولن کئی رسولوں کو، الی قومہم الی طرف،
قومی قوم، ہم ان کی یعنی ان رسولوں کی قوم کی طرف، فجاؤہم پھر جاؤ جا وہ واؤ سب پھر واؤ وہ سب جا آئے ہم ان کے پاس، وہ سب کون؟ وہ رسول آئے ان کے پاس، اپنی قوم کے پاس، بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ، بھی ساتھ البیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ، جی فانتقمنا من الذین اجرموا پھر انتقام لیا نہ ہم نے، من الذین ان لوگوں سے، من سے، الذین ان لوگوں سے، اجرمو جن سب لوگوں نے، واولف ان سب، جرمت جرم کیا، جن سب لوگوں نے جرم کیا ان سے اللہ نے پھر کیا کیا؟ انتقام لیا۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو، کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف، پھر وہ سب آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، پھر انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جن سب لوگوں نے جرم کیا، وَكَانَ اور کانا ہے، دیکھیں اللہ رب العزت کے بارے میں نا، تو کانا کا ترجمہ ہر بار ہے میں ہوگا، کانا ہے حقاً لازم، علینا علا پر، نہ ہم پر لازم ہے، نصر المؤمنین نصر مدد کرنا، المؤمنین ایمان والوں کی، اور ہے حق لازم ہم پر مومنین کی مدد کرنا۔ اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف، پھر وہ سب آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، پھر انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، اور ہم پر حق ہے، لازم ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو ہے نا ٹارچر کیا جا رہا ہے یا آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، یہ پچھلے کئی رسول ہم نے بھیجے، سب نے اپنی قوم کے پاس جا کر کیا کیا؟ واضح نشانیاں دکھائی، ان کو ان کے پاس تبلیغ کے لیے بہت سے مطلب ایویڈنسز دیے، لیکن سب نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے جھٹلانے والوں ان قوم کو کیا کیا؟ اللہ نے ہلاک کر دیا، انتقام لے لیا، ان دا سینس ہلاک کر دیا ان مجرموں کو۔ اور اللہ رب دیکھیں کوئی چیز ہم اللہ پر لازم نہیں کر سکتے، وہ اپنی ذات پر خود کوئی چیز لازم کر لے تو وہ مطلب اس کے اعلیٰ اور بالا ہونے کی نشانی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی مدد کرنا تو ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، یعنی کہ تم ایمان پر انتم اعلون ان کنتم مؤمنین، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم ایمان والے رہو گے، اگر تم اپنے ایمان پر جمے رہو گے، ہم تم کو بلند و بالا کر دیں گے، یعنی تم کو کیا کر دیں گے؟ اعلیٰ مرتبوں پر فائز کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں ایمان والے ہی بلند رہیں گے، ایمان والے ہی سرخرو رہیں گے اگر وہ اپنے ایمان کو پختہ کر لیں۔ تو اگر آج کے دور میں ہم خوار ہو رہے ہیں، اگر آج کے دور میں ہم لوگوں کی نظروں میں سب سے نچلے ہو گئے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں ہوئے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ زور آور ہیں، وہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، کیونکہ اللہ جس چیز ہاں اسفل سافلین میں ہو جائے گا، وہ اسفل سافلین گروہوں سے بھی گرا، ایک ہوتی ہے جانور کی کیٹیگری، ایک ہے فرشتوں کی کیٹیگری، درمیان میں انسانوں کی کیٹیگری۔ اگر وہ عمل، وہ ایمان کو اپنے پختہ کر لے، وہ فرشتوں سے بھی اونچا چلا جائے گا، اگر اس کی ایمان کی کمزوریاں بڑھتی چلی گئی، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم اپنے ایمان کو بلند کر لو، تم اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، یہ ہم نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے کہ تمہاری مدد کرنے کے لیے ہم فرشتے بھیجیں گے، چاہے جس طریقے سے مدد کریں، لیکن تم ہی غالب ہو کر رہو گے۔ انتم اعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بلند و بالا رہو گے اگر تم ایمان والے۔ تو اگر ایمان چھوٹ گیا تو سب کچھ چلا گیا، یعنی پھر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کی توقع انسان چھوڑ دے، کیونکہ اللہ نے سب چیز میوچوالٹی میں رکھی ہے، ایسا نہیں ہے ایک ہاتھ سے بس لیے جاؤ لیے جاؤ لیے جاؤ، نہیں، اللہ بہت فضل کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی کیا چاہتا بھی ہے نا، وہ کہ تم اپنے کم سے کم ایمان تو مضبوط کرو۔ وہ صحابہ اکرام کا معاملہ دیکھیں، وہ چند مٹھی بھر ہوتے تھے اور کیا کر لیتے تھے؟ پورے غلبہ پا لیتے تھے۔
اب جو یہ جو تھے کیا نام ہے ان کا، خالد بن ولید، جب رومنس کے پاس گئے ہیں تو اکیلے گئے اور لوگ سمجھ رہے کہ یہ دیکھو کتنی بڑی آرمی لے کر آئے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے تھے. وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا وہ بادشاہ تھر تھرانے لگا. بولا کہ مطلب ان کی جو رعب تھا نا میرے اوپر ایسا پڑا. وہ انہوں نے کہا کہ تم کس وجہ سے آئے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے رومن کا خون بڑا میٹھا ہوتا ہے, ہم وہی چوسنے کے لیے آئے. مطلب اور پھر وہ تھر تھرانے لگا. مطلب سوچے کہ وہ صرف ایک جملہ تھا اور وہ کانپنے لگا. اور کتنے پورا لشکر لے کر آئے تھے, اکیلے آئے تھے وہ. ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ ان کو گھیرے میں لے لیتے یا مار دیتے یا قتل کر دیتے. سوچے کتنا رعب اللہ نے ڈال دیا تھا. ایمان والوں کا رعب ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رعب رکھا ہے ایمان میں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رعب تھا نا, کئی مہینوں کی مسافت, 1-2 مہینے کی مسافت سے لوگوں پر پڑ جاتا تھا. لوگ آنا قریب شروع ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ان کے دلوں پر چھا جاتا تھا. تو یہ کس چیز کی طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی. اب جو ہے نا ایمان کی جو کمزوریاں ہیں ہمیں کیا کر رہی ہیں, ادھر سے حجاب اتارو, ادھر سے ٹوپی اتارو. ابھی آج ہی گلی میں کیا ہوا کہ یہ جو مسلمان لوگ جو روڈ پہ نمازیں پڑھتے ہیں اس کو بین کرواؤ, اس کو ختم کرواؤ. مسجد میں پڑھیں گے, روڈ پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے. مطلب جو گلی میں آج ہوا, یہاں پہ اناؤنس بھی ہوا. وہ اس نے یہ کیا نام ہے اس کا, یہ جو یوگی نے نہیں, یہ جو یہاں کا یہ جو بی جے پی کا ہے نا لودھا, اس نے اس میں اسمبلی میں یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ مسلمان لوگ جو ہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے روڈ پر. اور دے آر اسمال بمس, یہ ہر ایک مسلمان ایک چھوٹا بم. یہ سب اس نے اسمبلی میں بولا ہے, ابھی پچھلے مہینے کی اسپیچ ہے اس کی. تو سوچیں یہ سارا یہ ہماری کوتاہیاں, یہ ہماری کمیاں ہیں. یہ حجاب کے اوپر یا کسی بھی, یہ تو مدعے اٹھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی کیا مطلب لوگوں کے دل میں اسلام کے متعلق تعصب پیدا ہو جائے. یہ ان کی کمزوری نہیں ہے, یہ ہماری کمزوریاں. یہ ہم نے ان کو موقع فراہم کیے. بابری مسجد کے اوپر کسی کی ہمت نہیں ہوتی اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے. لوگ قبضہ کیسے کر گئے؟ اسی وجہ سے کر گئے. اور پھر جب وہ قبضے میں ہو جاتی ہے تب ہم روتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے. یا اب آپ دیکھیں نا کہ وہ جو 2 سال اللہ نے مسجدیں بند رکھی تو لوگ ایسے رو رہے تھے اور ایسے گڑ گڑا رہے تھے کہ جہاں کھلے گی تو ہاں کہ وہیں سے نکلیں گے ہی نہیں واپس. کوئی نہیں, وہاں پر اذانیں ہوتی رہتی باہر, آپ دیکھیے کتنے لوگ باہر ہی بیٹھے رہتے, لیکن وہ توفیق نہیں ہوتی کہ جا کے اندر نمازیں پڑھ لیں. تو بس یہی سوچتے ہیں کہ وہ ڈھول تاشے. ہاں ہاں بالکل بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکان حقا علینا نصر المؤمنین, اور ہم پر لازم ہے کہ ہم کیا کریں گے, ایمان والوں ہی کی مدد کریں گے. تو جہاں ایمان کمزور پڑے گا اللہ کی مددیں دور ہو جائیں گی. تو اگر انسان اللہ کی مدد چاہتا ہے تو ایمان کو کیا کرے, پختہ کر دے. ٹھیک ہے, وہ ابلیس کی مجلس شورا میں وہ علامہ اقبال نے لکھے ہے نا کہ مست رکھو اسے ذکر و فکر صبح گائی میں. اور ایسے ہی کچھ تھا وہ شعر, مست رکھو اسے ذکر فکر صبح گائی میں. اور کیا تھا, اچھا تھا, پختہ کر دو اسے خانقاہی, وہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو, مزاج خانقاہی. مست رکھو اسے ذکر و فکر صبح گاہی میں, اور پختہ کر دو اسے مزاج خانقاہی میں. یعنی کہ وہ ابلیس کے وہ جو کھیل ہے نا چپاٹوں سے, وہ بول رہا ہے ابلیس کہ تم جو ہے نا اس کو, یہ جو ہے نا مسلمان کو ایسا کرو کہ تم اس کو دنیا کے ایسے کھیل تماشوں میں لگا دو کہ وہ اس کو اتنا بھی وقت فراغت کا نہ ملے کہ وہ کہیں بیٹھ کر سوچے کہ زندگی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے, میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں, کیوں مجھے. تو اتنا بھی وقت اس کو مت دو اور اس کو فضول کاموں میں لگا دو. وہ انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے, آئے گا وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو لہو اور لعب جو ہم نے پڑھا تھا, جب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے, ایمان جس کا پختہ ہوگا اس کے لیے اللہ کی مدد لازم ہے. اور اللہ وہ آیت نمبر 48, یہ ساری ہم نشانیاں ہی پڑھتے آ رہے ہیں ابھی تک, جتنی بھی نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا
यबसुतुहु फिस समाई कैफ यशाउ वयजअलुहु किसफन फतरल वदqa यखरुजु मिन खिलाली फइज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। तो फिर अल्लाह अल्लज़ी वो है जो, अल्लाह वो है जो युरसिला या वो रसला भेजता है, अर्रिया हवाओं को, फतुसीरू सहाबन, फिर तुसीरू वो उठाती है, वो जो हवाएं वो उठा देती हैं। देखिए ता का तर्जुमा वो में होगा क्योंकि रिया जो हवाएं हैं वो फेमिनिन है, ठीक है। फिर ता वो तीरू उठाती हैं, सहाबन, सहाबन यानी बादल, वो उठाए फिरती हैं बादलों को, फयबसुतुहु फिस समाई, फिर या वो बसता कुशादा कर देती हैं, फैला देती हैं, फिर वो फैला देती हैं उसको, उसको किसको, उन बादलों को, फिर समाई आसमान में, यानी बादल किसी एक जगह रुके हुए नहीं होते, वो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। अल्लाह वो है जो वो भेजता है हवाओं को, तो वो उठाए फिरती हैं बादलों को, फिर वो फैला देती हैं हु उसको, यानी उस बादलों को, हु की जमीर सहाबन की तरफ है, ठीक है, उनको यानी उन बादलों को, फिर समाई आसमान में, कैफा जैसे, यशाऊ या वो शाह चाहता है, यानी जैसे अल्लाह चाहता है वैसे उन बादलों को बिखेर देती हैं, कौन, वो हवाएं। हाँ, कैफा का ऐसा और जैसा दोनों होता है, हाँ, ऐसा वैसा जैसा तीनों इसके तर्जुमे आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असल जो कैफा का तर्जुमा है कैसे, हाँ हाँ, जैसे चाहेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवालिया तौर पर आएगा ना, सवाल के क्वेश्चन के लिए आएगा तो कैसे आएगा, और अगर किसी बात की मतलब अथॉरिटी देगा या ऑथेंटिसिटी बताएगा तो जैसे का तर्जुमा आ जाएगा। फिर समाई आसमान में, कैफा जैसे, यशाऊ वो चाहता है, वयजअलुहु किसफन, और या वो जअला कर देता है हु उसको, किसफन टुकड़ों में, है ना, टुकड़ों में ना, फिर वो बना देता है उसको टुकड़ों टुकड़ों में, यानी आसमान को, उस बादलों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है। फतरल वदqa यखरुजु मिन खिलालिही, फिर तुम रआ देखोगे, अल वदqa बारिश को, यखरुजु या वो खरजा निकलती है, मिन खिलालिही उसके खिलाल, उसके दरमियान से, और वो कर देता है। देखिए जाला का तर्जुमा बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर करने का तर्जुमा जा रहा है। जाला और जराबा ये दोनों अल्फाज ऐसे हैं, जैसे भी कॉन्टेक्स्ट होगा उससे, उसके हिसाब से हम उसका तर्जुमा चेंज करेंगे। अल्लाह वो है, वो भेजता है हवाओं को, फिर वो उठाती है बादलों को, फिर वो फैला देती है उसको आसमान में, कैफ यशाउ जैसे वो चाहता है, यानी अल्लाह जैसे चाहता है वैसे वो हवाएं बादलों को फैला देती हैं। वो यजअलुहु, और या वो जाला बना देता है या कर देता है वो उसको, किसफन टुकड़ों में, फतरा फिर तरा तुम देखोगे, अलवद का बारिश को, यखरुजु वो निकलती है, मिन खिलालिही उसके दरमियान से, फ़इज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। फिर इज़ा जब, असाबा वो पहुंचती है, बिही वो फिर जब वो पहुंचती है, फिर जब वो पहुंचाता है बिही उसको, यानी उस बारिश को, ही की जो जमीर है अलवद की तरफ जा रही है, बारिश की तरफ। फिर देखें वदा का जो है, ये अगला वर्ड आया है बारिश के लिए, इससे पहले भी हम कई वर्ड पढ़ चुके हैं बारिश के लिए, याद है कोई वर्ड? फ़य्यिबन, हाँ, वदका ये पढ़ लिया, और वाबिलिन, नहीं, तल्ला फुआर, वाबिल यानी बारिश, ठीक है। तो यहाँ पर वदका आ गया, तो सय्यिब आ गया, और वाबिल आ गया, है ना। फ़इज़ा फिर जब, अस्वाबा और मतर भी बारिश है। फ़इज़ा फिर जब, असाबा वो पहुंचाता है, बिही उसको, यानी उस बारिश को, मन यशा जिससे, यशाऊ जिस पर वो चाहता है, मिन इबादिही मिन से, इबादी बंदो ही उसके, उस अपने बंदों में से, जिस पर वो चाहता है वो बरसा देता है उसको, इज़ा तब, हम वो सब, यस्तबशिरून या वो वाउनू सब, इस्तबशरा खुशखबरी, खुश होने लगते हैं।
خوشیاں منانے لگتے ہیں. بشرا بشارت سے بنا, بشارت یعنی خوشخبری, تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, خوش ہونے لگتے ہیں. اللہ وہ ہے جو برسات, وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو تو وہ اٹھا لیتی ہے بادلوں کو, پھر وہ پھیلا دیتی ہے اس کو آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے, اور وہ کر دیتا ہے اس کو ٹکڑوں میں. پھر تم دیکھو گے بارش کو کہ وہ نکلتی ہے, وہ بارش نکلتی ہے اس کے درمیان سے, ان بادلوں کے ان ٹکڑوں کے درمیان سے. پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس کو, یعنی اللہ پہنچاتا ہے اس بارش کو, من یشا جس پر وہ چاہتا ہے, من عبادہ اپنے بندوں میں سے, تب وہ سب خوشیاں منانے لگتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ, ابھی ہواؤں کے فوائد بتائے جا رہے ہیں کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کرتی ہے ہوائیں, یہ جو آیت میں پڑھا تھا کہ کیا کرتی ہے, ہاں یہ تو سامنے لکھا ہے, یہ شروع ہوئی تھی کہیں اور سے آئے. ابھی ابھی پڑھا ہے نا ہم نے, اور کیا کیا چیزیں, اللہ بارش ہونے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے اور وہ خوشخبری بن جاتی ہے رحمت کی, ہے نا. پھر انہی ہواؤں کے ذریعے سے وہ جو پانی برس رہا ہے اور وہ جو ہوائیں چل رہی ہے اس سے کشتیاں چلتی ہیں, پھر تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو. اسی طرح سے یہ جو ہوائیں, ابھی یہ یہاں پر ایک مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے بیچ بیچ میں نصیحتیں بھی آتی رہتی ہیں, پھر بار بار کیا کیا جاتا ہے, ریوائنڈ کیا جاتا ہے. دیکھو اور ہواؤں کے کیا فوائد ہیں, ہوائیں بادلوں کو اوپر اٹھا کر لے جاتی ہیں, پھر کیا کرتی ہیں اس کو پورے آسمان میں, ابھی تو یوں لے کے گئی ہیں, پھر اس کو یوں بکھیرنے کے بعد کیا کریں گے, اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیتی ہیں, ہے نا. وہ جو اس کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں نا بھاپ جو بنتا ہے, پوری جو واٹر سائیکل تھی, تو وہ سارا لے کر اوپر بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیتی ہیں, جو بادل کیا بن جاتے ہیں, پانی سے بھرے ہوئے کساپن, وہ ٹکڑے جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے نا. پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کے درمیان سے, ان ٹکڑوں کے درمیان سے کیا برسنے لگتی ہے, بارش برسنے لگتی ہے. پھر جب جس جس پر وہ بارش برستی ہے, اللہ جس جس پر برساتا ہے وہ کیا کرتا ہے, خوشی مناتا ہے. یعنی کہ جب ہم نڈھال ہو جاتے ہیں نا اتنے مہینے کی گرمی سے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بارش بھیجتے تو لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں نا, بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر بوڑھوں سے لے کر ہر کوئی خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو جن پر وہ بارشیں برسائی جاتی ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ, اور ان اگر یا بے شک, کانو وہ سب ہوتے, من قبلی اس سے پہلے, اور بے شک وہ سب تھے اس سے پہلے, ان کے يُنَزَّلَ عَلَيْهِم کہ وہ نازل کر دیتا, علیہم ان پر, من قبلہ اس سے پہلے, لمبلسین لا البتہ, بلسا مایوس ہو جاتے, اینا وہ سب البتہ وہ سب مایوس ہو جاتے, اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے کہ وہ برسائی جائے. یونزلہ, دیکھیں یونزلہ یہ پیسو ہے, ہم نے یونزلہ پڑھ لیا تھا. یونزلہ یا کے اوپر پیش ہے, نون کے اوپر زبر ہے, تو پیش اور زبر جب بھی امپرفیکٹ پر آئے گا تو پیسو ہو جائے گا کہ وہ برسائی جائے. اور بے شک وہ سب تھے اس سے پہلے کہ وہ برسائی جائے, یعنی وہ نازل کی جائے ان پر, اس سے پہلے البتہ وہ سب کیا ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. 49. تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں, یعنی کہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس تھے. یعنی اللہ نے جب تک بارش نہ برسائی تھی اس سے پہلے وہ مایوسی کی زندگی گزار رہے تھے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی باران رحمت نازل فرما دیتے ہیں تو لوگ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہم سے زیادہ خوشیاں مناتے ہیں جو کسان لوگ ہوتے ہیں, جب ان کی بارشیں ہوتی ہیں تبھی ان کی فصلیں, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا پورا سال برباد ہو جاتا ہے. اگر وقت پر بارش نہیں ہوئی تو ان کی ساری محنتیں, ساری فصلیں, سارا مال, ان کا سارا کچھ, اور کتنے وہ لوگ قرض دار ہوتے ہیں نا کہ ہم فصل اگائیں گے پھر یہ قرض چکائیں گے, پھر وہ اور مزید قرض میں ڈوب جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ چلتی ہیں کیونکہ ہم شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں. یہ سارا کچھ ہے نا, یہ سارے احساسات جو ایموشنز ہیں, یہ گاؤں والوں کو زیادہ پتہ چلتے ہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. جب بارش ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں, اور اس سے پہلے وہ کیا رہتے ہیں, مایوس رہتے ہیں.
اور بے شک وہ سب تھے اس سے پہلے کہ وہ نازل ہوئی تھی ان پر، اس سے پہلے وہ البتہ کیسے تھے؟ مایوس تھے، اور مطلب برس جانے کے بعد وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. ہاں ہاں ہاں، وہ بادلوں کے اس سے بھی پتا کر لیتے ہیں وہ لوگ ہے. مطلب کتنے ان لوگوں کو نا وہ نیچر کو آبزرو کرتے کرتے، وہ ہم گئے نا اس بار، تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دم چلو پلو، ایک دم 2 2 3 3 سال کے، اور اتنے سارے پیڑ پودے لگے ہوئے، ایک ایک کا نام بتا رہے، یہ انار ہے، یہ پیرو ہے، یہ انگور ہے، یہ ہے. تم کیا سب ملا کے، میں نے کیا کرا نا کہ وہ سب تو دکھنے میں ایک ہی جیسے پتے لگتے ہیں، لا کے وہ دوسرے میں لگا دیا. انار میں وہ امرود کون لگاتا ہے؟ لے کے آگے نکال کے پھر دوسرا، اور خود ہی نا 2 2 3 3 سال کے ہے نا، وہ دیکھتے رہتے ہیں نا، یہاں جہاں موقع ملا سارے لوگ چلے گئے نا، تو کھودتے ہیں ایسے ہی، اس سے جو آئس کریم کے سیکے ہوتے ہیں نا، اس سے تھوڑا تھوڑا کھودے، اور اس میں ایک ایک بیج بوئے، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آتا ہے اتنا بوئے، اور وہ 4 5 دن میں پوپل فوٹ بھی آتا ہے. زرخیز ہوتی ہے نا وہاں کی زمین. تو وہ لوگ مطلب اتنی ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں، ان لوگ کو سب کو ایک ایک درخت کا نام پتا ہوتا ہے. اتنی مطلب ایکسپوجر اتنا ہے نا، ایکسپوجر. ہاں، پتوں سے وہ لوگ پہچانتے کہ یہ اس کا پتا ہے. تو بولے کہ سب تو ایک ہی جیسے پتے لگ رہے ہیں. یہاں پر آ کر برابر وہ لوگ خریدتے ہیں. وہ لوگ اندر کا پتہ لگا لیتے ہیں کہ برابر یہ پراپر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 50. فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموت وهو على كل شیء قدیر. فانظر، پھر انظر دیکھو، الى طرف، آثاری اثر آثار کی طرف، آثار کی طرف کس کے؟ اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف. پھر دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیفا کیسے، یحیی یا وہ حیات دیتا ہے، الارض زمین کو، بعد موتها بعد اس کی موت کے، اس کی زمین کی موت کے بعد. پھر دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. انا بے شک، ذالکا وہی، لمحیی البتہ، لا البتہ، محیی حیات دے گا، زندگی دے گا، الموتا مردوں کو، وہی زندگی بخشے گا مردوں کو. وہ ہوا، اور وہ، علی کلی ہر شیء چیز، علی پر ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا اللہ کی رحمتوں کے آثار دیکھو، کہ وہ جس نے مردہ زمین کو جلا بخش دی، تو کیا وہ مردوں کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا؟ وہی ان کو زندہ کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 51. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا ظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اور البتہ، ان اگر، اور البتہ اگر، ارسلنا بھیجے نہ ہم، ریحن ہوا، پھر رآ دیکھو گے، واؤ تم سب، اس کو کس کو؟ اسی زمین، ہاں کو، ہوا کو نہیں نا، کھیتی کو نا، ہوا کو نہیں دیکھیں گے. ہوا بہت لاجیکل تھا سوال. ہوا کو نہیں دیکھیں گے، کھیتی کو دیکھیں گے. مسفرہ کہا جاتا ہے ریڈ کلر، سوری یلو کلر کو. مسفرن زرد رنگ کی. لظلوا من بعده یکفرون، لظلوا لا البتہ، ظلوا لگیں گی وہ، من بعده اس کے بعد، یکفرون اس کے بعد وہ، ایک منٹ، مسفرن زرد پڑی ہوئی ہیں، لا البتہ، ضرور وہ ہو جائیں گے، من بعد ہی اس کے بعد، یکفرون نہ انکار کرنے والے، ناشکری کرنے والے. اور البتہ اگر ہم بھیج دیں، ارسلہ بھیج دیں نہ ہم، ریحن ہوا کو، فرعو یہ کون سی ہوا ہے؟ وہ جو نقصان پہنچانے والی ہوا ہے. پھر را دیکھو گے، واؤ تم سب، اس کو یعنی اس کھیتی کو، مسفرن زرد پڑی ہوئی، لظلوا تو البتہ ظلوا
البتہ وہ لگیں گے من بعد ہی اس کے بعد یکفرون ناشکری کرنے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کس طرح سے زمین میں نمودار ہوتے ہیں کہ وہ جب زمین کے اوپر اپنا پانی بھیجتا ہے تو کیا ہوتی ہے, وہ زمین جی اٹھتی ہے, اس کے اندر سبزہ اگاتا ہے. لیکن وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسی ہوا بھیج دے وہ ساری کھیتیوں کو سکھا کر زرد کر دے. ایسی لوہیں بھی چلتی ہیں نا, ایسی ہوائیں بھی چلتی ہیں, وہ ساری کھیتی کو کیا کر دیتی ہیں, سکھا کر رکھ دیتی ہیں. تو اگر ایسی صورتحال ہم پیش کر دیں ان کے سامنے تو وہ کیا کرنے لگیں گے, ہاں نہیں, یہاں پر دے ول بی انگریٹفل, نا شکریہ شروع کر دیں گے. یعنی جب ہم ان کو نعمتیں دیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ ان سے چھین لیتا ہے یا ان کے لیے روک دیتا ہے رزق کو تو وہ ناشکریاں کرنے لگتے ہیں. اور البتہ اگر ہم بھیج دیں ہوا کو پھر تم سب دیکھو گے اس کو, یعنی اس کھیتی کو مصفرن زرد, یعنی پیلے رنگ کی ہو جائے گی, سوکھی ہوئی ہو جائیں گی. البتہ ظلوا وہ سب ہو جائیں گے من بعد ہی اس کے بعد سے یکفرون انکار کرنے والے, یعنی کہ ناشکری کرنے والے. آیت نمبر 51 ہے نا یہ, 51 ایک منٹ, ہاں مسفران, ہاں سفرا نام ہوتا ہے, سفرا سنا آپ نے, سفرا کہا جاتا ہے, ہاں مسفرا زرد یلو کلر. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اور فَإِنَّكَ پھر اِنَّا بے شک کا آپ, آیت نمبر 52, فَإِنَّكَ پھر بے شک آپ, لا نہیں, تسمعو تا آپ, سمع سنا سکتے, تا نہیں آپ سنا سکتے, الموتا مردوں کو, ولا تسمعو و اور لا نہیں تا تم سمع سنا سکتے, الصم بہروں کو, الدعاء پکار, اذا جب ولو وہ سب پھر جائیں, مدبرین پیٹھ موڑ کر, دبر پیٹھ کو کہا جاتا ہے, مدبرین پیٹھ موڑ کر پھر جائیں. پھر بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو, اور نہ ہی آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو کوئی پکار جب وہ سب پھر جائیں پیٹھ موڑ کر. یعنی ایک شخص ہے وہ بہرا ہے تو کم از کم اس کو اشارے سے تو سمجھایا جا سکتا ہے, وہ ایک شخص جو بہرا بھی اور منہ بھی پھیر لے اس کو کہاں سے آپ سمجھا سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ نہیں سنا سکتے, ایسے لوگوں کے دلوں پر نصیحتیں نہیں اترا کرتی, کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں کو, اپنی سماعتوں کو بند کر رکھا ہے. تو اللہ نے تشبیہ کیسے دی ان بہروں کو جن پر کفر یعنی جو ہدایت کی باتیں نہیں اترتی, وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ مردوں کو جس طرح نہیں سنایا جا سکتا ویسے ہی ان کافروں کو, گمراہ لوگوں کو نہیں سنایا جا سکتا جبکہ وہ اپنی پیٹھ پھیر لیں. آیت نمبر 53, وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اور ما نہیں, انت آپ, بہادن ہدایت دینے والے, ہادی کہا جاتا ہے ہدایت دینے والا, اور نہیں آپ ہدایت دینے والے کس کو, العمی اندھے کو, عن ضلالتہم عن سے ضلالہ گمراہی, ہم ان کی گمراہی میں سے آپ ان کو نہیں نکال سکتے, کن کو, اندھوں کو, اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے. ان تسمعو اللہ کی وجہ سے ان نہیں ہو جائے گا, نہیں تسمعو نہیں تا تم سمع سنا سکتے, اللہ سوائے من جو یؤمنو وہ ایمان لے آئے, بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر, فہم مسلمون پھر وہ سب فرما برداری کرنے لگے, فرما برداری کرنے والے ہو جائیں. اور نہیں آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے, یعنی ان کی گمراہی سے آپ انہیں نہیں نکال سکتے ہدایت دے کر, نہیں آپ سنا سکتے سوائے ان کو جو ایمان لے آئے ہماری آیتوں پر, اور وہ پھر کیا ہو جائیں, فرما برداروں میں سے ہو جائیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہ مردوں کو سنایا جا سکتا ہے ہدایت کا کلام, نہ بہروں کو, اور نہ ہی اندھوں کو. اندھوں کے اندھے اندس ہیں جو عقل کے اندھے ہو گئے ہیں, ان کے اوپر بھی کوئی ہدایت اثر انداز نہیں ہوگی. آپ تو صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں.
اس کے علاوہ آپ کسی کو ہدایت پر نہیں لا سکتے. جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں اللہ پھر ان کو کیا بنا دیتا ہے؟ فرما بردار بنا دیتا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعده قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللہ آیت نمبر 54. اللہ الذی وہ ہے جس نے خلقکم خلقا پیدا کیا تخلیق کیا تم کو من ضعف کمزوری سے، یعنی ضعف کمزوری ہوتی ہے نا، ضعیف جس سے کہا جاتا ہے ضعف کمزوری سے، من سے اللہ وہ ہے جس نے تخلیق کیا تم کو کمزوری سے یعنی ابھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں. ثم پھر جعلا پھر اس نے بنا دیا من بعدی ضعف کمزوری کے بعد قوت طاقتور بنا دیا، قوت بخش دی. ثم پھر جعلا بنا دیا من بعدی قوت کے بعد ضعف پھر کمزوری، پھر کمزور پھر اس کے بعد قوت دی پھر کمزور بنا دیا. وشیبتن اور سفیدی نہیں، بالوں کی سفیدی، ٹھیک ہے، بڑھاپا. ہاں شیبہ ایکچولی کہا جاتا ہے سفیدی کو، یعنی بالوں میں جو سفیدی آ جاتی ہے دیٹ مینس بڑھاپا، اور بوڑھا بنا دیا. پھر یخلق ما یشاء یا وہ خلقہ تخلیق کرتا ہے پیدا کرتا ہے ماں جیسے یشاء وہ چاہتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اور ہوا وہ علیم خوب جاننے والا، القدیر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری زندگی کو ایک آیت میں مختصراً بیان کر دیا کہ جب تم پیدا ہوتے ہو، بچے ہوتے ہو، کمزور ہوتے ہو، یعنی کتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا بچے، خود سے نہ اپنے بھی معاملات کو نہیں سنبھال سکتے، اتنے کمزور ہوتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوانی شباب دیتا ہے جس میں ساری قوتیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ قوت کے بعد پھر سے کمزوری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کے اندر سارے اعضائے بدنیاں ہلکے ہلکے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر بالآخر بڑھاپا آ جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جیسا چاہتے ہیں جس کو ویسے تخلیق کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ساری تخلیقات کا علم ہے اور ہم ہی سب چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. اور یوما جس دن تقوم الساعہ فیمنن ہے، تا کا ترجمہ وہ میں ہو جائے گا، تا وہ قومو قائم ہوگی، الساعۃ ساعت یعنی گھڑی قیامت، اور جس دن قائم ہوگی گھڑی یعنی قیامت کی گھڑی، یقسم المجرمون یقسم تقسیم قسمیں کھا یا وہ قسمہ قسمیں کھائیں گے، المجرمون مجرمین قسمیں کھائیں گے، ما لبثو غیر ساعت ما نہیں، لبثو لبسا رہے، واولف ٹھہرے یا رہے، لبثو رہے، واولف وہ سب، غیر ساعت سوائے ساعت ایک گھڑی کے، یعنی دنیا میں صرف ایک ہی گھڑی رہے ہیں. اور جس دن قائم ہوگی گھڑی قیامت کی گھڑی، قسمیں کھائیں گے مجرمین، نہیں وہ سب رہے سوائے ایک گھڑی کے. کذالکا اسی طرح کانو وہ سب تھے، یؤفکون یا وہ واؤنون سب، افک یعنی کہ وہ گڑھا کرتے، وہ ہاں جھوٹ کرتے ہوں گے نا، تھے وہ پھیرے جاتے. اس میں کیا لکھا؟ اوندھے جاتے، افک کا ترجمہ وہ پھیرے جاتے. چلو ٹھیک ہے، اوندھے، ہاں اوندھے اور پھیرے ایک ہی ورڈ ہے. ایک منٹ ہم اس میں دیکھتے ہیں، ڈیلیوڈیڈ، ہاں یعنی کہ وہ سب افک یعنی کہ اس چیز سے کس طرح سے اوندھائے جا رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن ڈسیٹ ہے نا، وہ ان لوگ اپنی زندگی سے وہ ہو گئے تھے نا، یعنی کس طریقے سے پھیر دیے گئے، یعنی کہ حق سے ان کو کس طرح سے پھیر دیا گیا. جس دن قائم ہوگی گھڑی یعنی قیامت، باتوں میں پھنسے ہوئے تھے ہے نا، وہ سب جو گڑھ دیا تھا. افک کا مطلب ہی ہوتا ہے گڑھنا، یعنی کہ جو باتیں گڑھ دیتی ہیں، گڑھ دی جاتی ہیں، تو وہ اپنی ہی گڑھی ہوئی باتوں میں کیا ہو گئے تھے، پھنس چکے تھے، اوندھے ہو چکے تھے. اور جس دن قائم ہوگی قیامت کی گھڑی،
تو قسمیں اٹھا اٹھا کر مجرمین کیا کہیں گے؟ نہیں ہم رہے سوائے ایک ساعت، یعنی دنیا کی زندگی چاہے 100 200 300 سال کی طویل زندگی بھی وہاں کی ایک ساعت کے ایک گھڑی کے مقابلے میں بھی مطلب اس سے بھی کم ہے، ایک گھڑی بھی نہیں ہے وہاں کی پوری. اسی طرح وہ سب اوندھائے جا رہے تھے، یعنی کہ وہ سب اپنی باتوں سے پھر رہے تھے. آیت نمبر 55. اور جب وہ ساعت برپا ہوگی، یعنی کہ جب قیامت برپا ہوگی، تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے. جیسے آج یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کی زندگی ایک گھڑی ہے، اسی طرح سے دنیا میں بھی کسی بھی بات، یعنی جو چیزیں اپیرنٹ ہوتی ہیں اس چیز کو انسان حق سمجھ لیتا ہے نا. وہ اصل ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکہ ہو، یہ دنیا ساری سراب ہے، دھوکہ ہے، لیکن انسان نے اس کو ہی حق سمجھ رکھا ہے. تو دنیا کی زندگی میں بھی ایسے ہی دھوکے کھایا کرتے تھے جیسے کہ آج یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم کیسے رہے، صرف ایک گھڑی ایک ساتھ. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين، اور انہی کے برعکس یہ مجرمین کی بات تھی کہ ہم ایک گھڑی رہے. اب ان کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ایمان والوں کے اور علم والوں کی. وہ اور اولا کہیں گے الذین، وہ لوگ جو اوتو عطا کیا گیا ہے، دیا گیا ہے، العلم علم، والایمان اور ایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں عطا کیا گیا ہے علم اور ایمان، لقد، لا البتہ، قد تحقیق، البتہ تحقیق، لبستم، تم ٹھہرے رہے، تم رہے، فی کتاب اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں ہے. جتنا وقت تم نے گزارا وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے. الی یوم البعثی، الی تک، یوم البعثی اٹھنے کے دن تک، یعنی تم کب تک رہے ہو دنیا کی زندگی میں؟ جب تک تم دوبارہ نہیں اٹھا دیے گئے تب تک تم وہیں رہے ہو. اور کہیں گے وہ لوگ عطا کیا گیا جن کو علم اور ایمان، البتہ تحقیق تم رہے ہو اللہ کی کتاب میں، یعنی کہ اللہ کی کتاب میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ تم کب تک رہے ہو؟ اٹھائے جانے والے دن تک. بعث یعنی موت کے بعد جو دوبارہ اٹھا، مبعوث ہونا، اس کے دن تک تم رہے ہو، دوبارہ اٹھنے کے دن تک. فہذا، پھر، ہاذا یہ ہے، یوم البعثی، یہ دن ہے اٹھنے کا، یعنی اب آج کے دن ہم دوبارہ اٹھ گئے ہیں. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وَلَكِنَّا، اور لاکنہ لیکن، تم سب تم ہو، لا تعلمون، نہیں تم سب علم رکھتے، نہیں تم سب جانتے. اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں عطا کیا گیا ہے علم، دیا گیا ہے علم اور ایمان، البتہ تحقیق تم رہے ہو اللہ کی کتاب میں اٹھائے جانے والے دن تک. پھر یہ ہے اٹھنے کا دن، اور لیکن تم نہیں اس بات کا علم رکھتے. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہیں تھا، یعنی تم اس کو مانتے ہی نہیں تھے. آج وہ دن تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. پھر یومئذٍ، اس دن، آیت نمبر 57. فَيَوْمَئِذٍ، پھر اس دن، لا ينفع، لا نہیں، یا وہ، نفع، نفع دے گی، نہیں کام آئے گا، نہیں فائدہ پہنچائے گی، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جن سب لوگوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کی معذرتیں، یعنی ان کے جو بھی ایکسکیوزز تھے، جو بھی معذرتیں تھیں، ان کو کچھ بھی کام نہ دے گی. وہ، اور وہ، لا نہیں، ہم وہ سب، یستعتبون، یا وہ قانون سب، استعتبہ یعنی توبہ کریں گے، وہ پھر توبہ کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ طلب کریں گے. پھر اس دن نہیں کام آئے گی، نہیں نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کی معذرت، ان کے ایکسکیوزز، اور نہ ہی وہ سب، اور نہیں وہ سب، نہ وہ سب توبہ طلب کیے جائیں گے. سوری، یہ پیسو ہے، یا کے اوپر پیش ہے، تا کے اوپر زبر ہے،
نہ ہی وہ سب توبہ طلب کیے جائیں گے، یعنی توبہ قبول کیے جائیں گے، توبہ قبول کیے جائیں گے، یعنی اللہ رب العزت ان کی توبہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو راضی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. عین توبہ اس کے روٹ لیٹر ہے عتب. عتب کا مطلب ہوتا ہے یعنی اب کوئی امینڈمنٹس نہیں ہو سکتے نا، جو کر لیا تم نے، جو کر لیا وہ ہو چکا. وہی فَيَوْمَئِذٍ پھر یومئذ اس دن لا نہیں ینفعو وہ نفع پائیں گے، نفع دے گی الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم ان کی معذرتیں، ولا ہم اور لا نہیں ہم وہ سب یستعتبون ان کی توبائیں قبول کی جائیں گی، مطلب ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی نہیں کرے گا. یعنی جب جنتیوں کو کیا کہا جائے گا کہ تم اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی، لیکن ان کو راضی نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ان کی توبائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. یعنی اب وہ دنیا میں جو ایکسکیوزز دیں کہ یا اللہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، یہ سارے ایکسکیوزز قبول نہیں کیے جائیں گے. اللہ ہم کو دنیا میں ایک مرتبہ پھر بھیج دے، ہم پھر جا کر سجدہ کریں گے، تو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی معذرت قبول نہیں کرے گا. جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ وہاں پچھلے اس میں سورہ میں کہ تم ہمیں گمراہ کرنے والے تو یہ ہیں، اللہ ان کو پکڑ، ان کو دونا عذاب دے. تو اللہ کیا فرمائے گا؟ سب کے لیے دوہرا عذاب، کیونکہ تم نے ان کو گمراہ کیا اور آگے والے تم سے گمراہ ہوئے، تو اس طریقے سے تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے. نہ کوئی معذرت آج کرو اور نہ ہی تم توبہ کرو، کیونکہ توبہ کے دروازے دنیا میں ہی تم اپنے لیے بند کر چکے ہو. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ضربہ دی نہ ہم نے بیان کی ہم نے للناسی لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں، ھذا اس القرآنی قرآن، فی میں اس قرآن میں، من کل مثل من سے کلی ہر ایک مثل مثال میں سے ہر قسم کی مثالیں ہم نے اس قرآن میں دے دی. وَلَئِن جِئْتَهُمْ اور لا البتہ ان اگر جِئْتَهُمْ جیتا لائیں، دیکھیں جیتا بھی آ رہا ہے نا، لائیں تا آپ جی کے ساتھ بھی آ گیا تو لائیں. جی کا مطلب ہوتا ہے آنا اور جیتا بھی کا مطلب ہوتا ہے لانا. جی بھی لائے تا آپ ہم ان کے پاس بھی آیتن کوئی نشانی، لیقولن لا اور نون مشدد ضرور بضرور یا وہ قولو کہیں گے الذین کفروا الذین وہ لوگ جو واو علیکم سب نے کفرو کفر کیا. اور البتہ اگر آپ لائیں گے ان کے پاس کوئی نشانی کوئی آیت، ضرور بضرور وہ کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا ان انتم الا مبطلون ان نہیں انتم تم سب اللہ سوائے مبطلون باطل پرست ہو، یعنی تم باطل کے ماننے والے ہو. اور البتہ تحقیق ہم نے دی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، ہر طرح کی مثال. اور البتہ اگر آپ لائیں گے ان کے پاس کوئی نشانی کوئی آیت، ضرور بضرور وہ کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہو تم سب سوائے باطل کو ماننے والے، باطل پر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں، ہم نے تو قرآن میں کیا کیا، لوگوں کی ذہنیتوں کے مطابق ہر قسم کی مثالیں دے دی، ہر طریقے سے ایکسپلین کر دیا، کیونکہ ہر انسان ایک ہی طریقے سے سمجھنے والا نہیں ہے. کسی کو ڈرا کر، کسی کو محبت سے، کسی کو پیار سے، کسی کو لاڑ سے، ہر طریقے سے ہم نے سمجھا دیا. ہر قسم کی مثالیں اس قرآن میں بیان کر دی. اب جو کافر ہیں وہ کتنی بھی آپ نشانیاں ان کے سامنے واضح کرتے رہیں، وہ کیا کہیں گے کہ تم خود ہی باطل پرست ہو، یعنی ہم جس دین پر ہیں وہ سب سے درست دین ہے، آپ جو ہو جس دین پر وہ باطل دین ہے، نعوذ باللہ. تو وہ یعنی آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی بات کو نہیں ماننے والے. لاسٹ آیت بچی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذلك يتبع الله على قلوب الذين يعلمون لا يعلمون فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك كالذين لا يؤمنون. آیت نمبر 59. کذالک اسی طرح، یتبع یا وہ تبع مہر لگا دیتا ہے اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ علی قلوبی
دلوں پر، علا پر، قلوبی دلوں پر، الذین وہ لوگ جو لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے. اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر ان لوگوں کے جو علم نہیں رکھتے. لا علم لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے. جی مہر لگا دیتا ہے. فصبر، تو پھر اسبر، صبر کیجئے، ہے نا. یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر کیجئے. انا بے شک وعد اللہ، اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، اللہ ہی کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک، اور لا نہیں یا وہ، خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا، ٹھیک ہے. نون مشدد جو ہے ایمفیسس کے لیے ہے، تاکید کے لیے ہے. وہ اور لا نہیں یا وہ، نون مشدد ضرور، استخف یعنی ہلکا کر دے گا آپ کو، الذین وہ لوگ جو لا یوقنون نہیں وہ سب یقین رکھتے. اور ہرگز نہ ہلکا پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. پھر صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، اور ہرگز نہیں وہ سب ہلکا پائیں، خفیف پائیں آپ کو. الذین لا یوقنون، الذین وہ لوگ جو لا نہیں یا وہ وانون سب، وقنا یقنا یقین رکھتے، جو یقین نہیں رکھتا آپ کی بات پر وہ آپ کو ہلکا نہ پائے. بس آپ صبر کیجئے، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے. اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دے، یعنی کہ ہلکا نہ کر دے. ہلکا ان دا سینس کہ آپ لوگ ایسا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات and do not be disturbed by those who have no sure faith, despite you who are not certain, and let not the disbeliever shake your firmness. ہاں let not the disbeliever shake your firmness، یعنی کہ جو کافر ہیں وہ آپ کو ڈگمگا نہ دے، یعنی ہے نا ڈگمگا نہ دے، یعنی کہ آپ ان کی مطلب یہ جو آپ کے خلاف جتنی، ہاں جو آپ کے خلاف جو چالے چل رہے ہیں، آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تو آپ ڈگمگا نہ جائیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے نا کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، یہ اتنے لوگوں کو کسی دائی کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ وہ دائی کا وہ ہو جائے، وہ شیکی ہو جائے کہ بھائی وہ خود سے اگر پیچھے ہٹ گیا تو پھر سارے ہی کام ختم ہو گیا نا. کہ وہ دائی کو اتنا وہ کر دو، اذیتیں پہنچا دو کہ وہ کہے کہ بھائی اس میں تو بہت تکلیف ہے، میں اس سے ریٹریٹ کرتا ہوں، میں پیچھے ہٹتا ہوں. تو اگر وہ ہٹ گیا تو سوچیے کتنے لوگوں کے لیے فساد کا باعث بن جائے گا. تو اتنا وہ لوگ اذیت دے رہے تھے، اتنا تکلیف پہنچا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں سے وہ اس کے لیے آیتیں نازل فرما رہے کہ وہ جو اذیتیں آپ کو پہنچا رہے ہیں آپ اس پہ صبر کرتے چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ جو بے یقین لوگ ہیں، جو کافر ہیں، وہ آپ کو ہلا دے، مطلب آپ کو کیا کر دے، مطلب آپ اس کی وجہ سے مطلب آپ کے ایمان میں تو خیر کمی نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں آگے کام کرنے سے، ہے نا. تو یہ سب کے لیے، ہر دائی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصیحت ہے کہ اگر لوگ، کیونکہ جب خیر کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو کوئی مٹھائی اور لڈو اور پیڑے نہیں لگ رہے ہوتے، وہ لوگوں کو زہر سے بھی بدتر لگ رہی ہوتی ہے نا. جب کسی کو نصیحت کی جاتی ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی نصیحت نہیں سنتا آج کے دور میں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کیونکہ آپ خیر کا معاملہ ہے، لوگوں تک خیر پہنچا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کے گھر پہ حلوے بھیجیں گے، یا ہم عام لوگوں کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے اللہ امت کو کہہ رہے ہیں. یہ یہاں پر نبی کا ایکچولی میں میننگ نہیں ہے، نبی کا نعوذ باللہ کبھی ایمان شیک نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کر رہے ہیں اور لوگ ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں یا ان کی باتیں نہیں سنی جا رہی. نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے اس طرح سے اور کپڑے گھسا لیتے تھے تاکہ آواز کان میں پہنچ بھی نہ جائے، نہ پہنچے گی نہ عمل کرنا پڑے گا. تو یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، عام لوگوں کو جو دین کا کام کر رہے ہیں، کہ تمہیں لوگوں کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اذیت میں نہ ڈال دے، تمہیں ڈگمگا نہ دے کہ تم اپنے کام سے پیچھے ہٹ جاؤ. ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی تھوڑا دین کا کام کرتا ہے تو اس کو ایسے ایسے القابات سے بلانے لگتے ہیں، دیکھو یہ ہے ملا اور یہ ایسے کام کر رہے ہیں، یہ دیکھو آئی بڑی ملانی، یہ آئی بڑی حجن اور انہوں نے ایسے کام کیے. مطلب کیا ہوتا ہے
کہ وہ شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی میرے کام سے تو لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ ہاں مجھے بول رہے ہیں تو دین کے اوپر بات آ رہی ہے، ایسے کر کے وہ ایسے نہیں بولے گا آپ کو کہ رک جاؤ کام کرنا چھوڑ دو، نہیں، اتنے پیارے ایکسپو دے گا، ہاں ہاں پیچھے ہٹ جاؤ، ہاں عالم کو روکتا ہے کیونکہ وہ بہت سارے علم ملے گا نا لوگوں کو، ابھی تو وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا اس تک ہے نا، وہ اس کی لمیٹیشن ہے، وہ اپنی ہی حد میں رہے گا، لیکن جو علم والا ہے وہ لوگوں تک علم پہنچائے گا، تو وہ اس کے علم میں کہیں نہ کہیں مکس کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا، یا کسی طریقے سے اس کے اندر یہ بات ڈالے گا، اس کے دل میں یہ وسوسے ڈالے گا کہ دیکھو تم یہ جو کام کر رہے ہو نا اس کی وجہ سے لوگ تمہیں برا کہہ رہے ہیں، تو یہ کام چھوڑ دو، اطمینان سے سکون کی زندگی جیو۔ اور اس طریقے سے آپ کے ذہنوں میں وہ ساری باتیں ڈال، دیکھیں لوگ، کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی باہر سے شیطان آتا ہے کھڑا ہوتا ہے، ہمارے یہ آس پاس کے لوگ جو ہمارے بہت لوڈ ونس ہیں، جو بہت ہمیں جو خیر خواہی کے سے، ہاں ہمارے جو والدین ہوں گے، ہمارے اولادیں ہوں گی، ہمارے بھائی بہن ہوں گے، وہی ٹیز کریں گے، وہی تکلیف پہنچائیں گے۔ اور مین اصل میں دیکھیں باہر والے کی ہمیں لگتی بھی نہیں ہے، قریبوں، ہاں قریبی والوں کی تو لگتی ہے، بالکل باہر ہمارا نہیں باہر والے دیکھیں باہر میں کیا ہوتا ہے نا، باہر والا جو اگر کچھ بول کے بھی چلا جائے نا 10 بھی، تو ہم نے جب ہی اس کو بولا یا نہیں بھی بولا، بہت مرتبہ ہم نہیں بھی بولتے ہیں، بس اس کو پی لیتے ہیں، لیکن گھر میں ہم لوگوں کے اندر وہ برداشت اور وہ قوت نہیں ہوتی ہے، تو وہ گھر والوں کے ذریعے سے وہ شروع کرتا ہے، من الجنتی والناس، وہ وسوسے ضروری نہیں وہ شیطانوں میں سے ہی آئے، وہ انسانوں کے اندر بھی ڈالتا ہے کہ تمہیں گھیر لیا جائے، اور جب تم گھیر لیے جاؤ گے تو تم کیا سوچو گے کہ میں اب تو کلاس جانے ہی چھوڑ دوں، جب لوگ مجھے اتنا بول رہے ہیں، لوگ میں کلاس جاتی ہوں تو میری وجہ سے بات آتی ہے کہ دیکھو کلاس جا کے یہ سیکھ کے آئے ہیں، کلاس جا کے زبان چلاتے ہیں، کلاس جا کے غصہ کرتے ہیں، کلاس جاتے ہیں لیکن اخلاق دیکھو کتنے بدترین ہیں، لوگ یہ ساری باتیں بولتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جا ہی کیوں رہے ہیں، ہم سیکھ ہی کیا رہے ہیں پھر، تو وہ شیطان ہمیں کیا کرتا ہے، ذہن میں یہ باتیں ڈالتا ہے تاکہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، کوشش کرتا ہے، ہاں یا پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، دونوں ہاں دونوں، الحمدللہ، اچھا ماشاء اللہ، یہ بات ہے نا بندوں اور رب کے اندر فرق کتنا زبردست، کہ ایک مرتبہ اگر بندے نے توبہ کر لی تو اللہ پھر اس کو بتاتا بھی نہیں کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، اور اگر بندے کے سامنے ایک گناہ کیا ہو، چاہے اس نے رو رو کے گڑا کر اسی سے معافی مانگ لی ہو، جس کے سامنے وہ کیا ہے گناہ اس سے بھی معافی مانگ لے گا، تو کہیں نہ کہیں اگر وہ جھگڑا نکل آیا نا تو وہ اس کو وہ تانا ضرور دے دے گا، ہے نا، کچھ ہوا کچھ بیان مجھے خالی فون کر کے سوری چینج تو ہو گئے، دعا پڑھ لیں گے پہلے، ہے نا، دعا کر لیتے ہیں نا، ندامت ہی اصل میں توبہ ہے، اگر انسان چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں، جلدی سے وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، ہاں بس ہاں دکھ ہو، ہاں گلٹ ہونی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم،
واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت فاتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وآمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالذكر وآيات الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.